باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی، دھیان سے سنو، سب ادھر دیکھو، بالکل ڈسٹرب مت کرو، ٹھیک ہے؟ ہمارا 10 منٹ میں بات کرتا ہوں، 10 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بچوں، ہم لوگ علم حاصل کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہمارے علم حاصل کرنے پر اگر اللہ راضی ہو جاتا ہے تو ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہمارے علم حاصل کرنے پر اللہ راضی نہیں ہوتا تو آخرت میں کامیاب ہونا مشکل ہے. بچوں دھیان سے ایک بات سنو، میں ایک حدیث سناتا ہوں اللہ کے نبی کی، سیدھا بچوں اور غور سے سنو، اور گھر میں جا کر یہ حدیث بیان کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بچے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنا پڑ بچھا دیتے تھے. ہم میں سے یہاں پر جتنے آئے ہیں نا، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن اللہ کے رسول کی بات بالکل سچ ہے. ہم جو گھر سے نکل کر یہاں آئے ہیں تو ہمارے پیروں کے نیچے فرشتوں نے اپنا اوڑھنے والا پر بچھا دیا. ہم ان پڑوں کے اوپر سے چل کر آئے، اور ہمارا مقام کتنا اونچا ہے. فرشتوں کے پر کتنے مبارک پر ہوتے ہیں نا، فرشتوں کے پر، لیکن ان پروں کے اوپر جوتا چپل پہن کے آئے. کتنا بڑا مقام ہے آپ لوگوں کا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ علم حاصل کرنے جا رہے ہو تو چپل اتار کے جاؤ اس لیے کہ تم فرشتوں کے پروں کے اوپر سے گزرو گے. اللہ نے، نبی نے یہ نہیں فرمایا. اس سے اندازہ ہوا کہ علم حاصل کرنے والوں کا مقام بہت اونچا ہے. ہم اور آپ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہیں، اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں ہم بہت اچھے لوگ ہیں. اور دوسری حدیث بچوں، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا، تو سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ مچھلیاں ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث میں، سمندر کی مچھلیاں ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے، ان کے پروں کے اوپر چل کر ہم آتے ہیں، اور مچھلیاں جو سمندر میں ہے، پانی کے اندر ہے، وہ مچھلیاں ہمارے لیے دعا کرتی ہیں. کتنی بڑی بات ہے، ہمارا کتنا بڑا مقام ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے راستہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کس کا راستہ آسان کرتے ہیں؟ جنت کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. تو ہم اگر ادب سے، اخلاص سے علم حاصل کریں گے نا تو آخرت میں ہماری کامیابی ہو جائے گی. چونکہ فرشتوں کے پروں پر چلنے والے لوگ، سمندر کی مچھلیاں جن کے لیے دعا کر رہی ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے جو راستہ چل رہے ہیں، وہ راستہ ہمیں جنت میں لے جانے کا آسان ذریعہ ہے. تو اس سے اندازہ لگاؤ بچوں کہ ہم لوگ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی کے نزدیک کتنے محبوب ہیں، کتنے محبوب ہیں. یاد رہے ایک بات، اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرو. حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک بات ارشاد فرمائی، ماں باپ اگر بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں نا، کیا اٹھا کر؟ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو کینسل نہیں کرتا.
اس دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. یعنی ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہو ہی جاتی ہے. اگر ماں باپ نے یہ دعا کی نا کہ اللہ میرے بچے کو کامیاب کر دے، تو اللہ نے سن لی اور قبول بھی ہو گئی. ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ میرے بچے کو اچھی زندگی دے، صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے، اسکول کی بھی اچھی تعلیم دے، دینیات کی، عربی کی بھی اچھی تعلیم دے، تو اللہ سنتا ہے اور اللہ قبول بھی کر لیتا ہے. تو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. سنیں، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. اس لیے بچوں ماں باپ کو راضی رکھنے اور خوش رکھنے کی کوشش کرو. اور میرے طرف دیکھو، ایک بات خوب یاد رکھو، اچھی طرح یاد رکھو، اچھی طرح یاد رکھو. والد اگر، ابا اگر راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے. والد یعنی ابا اگر ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. یہ حدیث میں اللہ کے نبی نے پڑھا. تو ہم سب کا کام کیا ہے؟ ماں باپ کو خوش رکھنا. گھر میں برے الفاظ نہیں بولنا، بری باتیں نہیں کرنا. عام طور پر بچوں دیکھو میرے طرف، تیرے کو میرے کو بات کرتے ہیں، غلط طریقہ ہے. تیرے کو سمجھتا ہے کیا؟ کتنی غلط بات ہے. میرے کو کون سمجھتا ہے؟ کتنا غلط طریقہ ہے، کتنا غلط طریقہ. آپ ان سے یہ کہیں بھائی آپ کو سمجھتا ہے کیا؟ ہاں بھائی مجھے سمجھتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے. کوئی بات کرتے کرتے کیا کہتے ہیں؟ ارے مولانا. ارے مولانا کیوں؟ ارے کا لفظ کس کو بولتے ہیں؟ مولانا کو لیے بولتے. ارے کا لفظ ٹیچر کے لیے بول سکتے.